بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال اور بچوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ولاگز یعنی اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ کڑوے گلاب۔ آج کا عنوان ہے بیٹی۔ جس طرح ماں کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اسی طرح بیٹی کا لفظ کا تقدس بھی سب پر عیاں ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا، یہ مرتبہ بیٹی ہی کو تفویض ہوا ہے کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار کہلائیں گی۔ بیٹی ایک فخر ہے، ایک اعزاز ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی نعمت خداوندی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میری بیٹی میرا وہ بچہ ہے جس کے پیدا ہونے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ پہلا بچہ تھا، لہٰذا اس کی آمد پر اپنی ان بساط کے اظہار کے لیے ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کا بڑے طمطراق سے استقبال کیا، برخلاف عام سوچ کے جس کے تحت لوگ لڑکی کا سن کر مرجھا جاتے ہیں اور سر نیچے کر لیتے ہیں۔ بیٹی کا پیدا ہونا ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت رہا، اور سب سے پہلے گھر میں موجود چھوٹی موٹی چک ختم ہوئی، تنخواہ میں گزارا ہونا شروع ہو گیا، زندگی میں جان آ گئی، اور وہ میٹھی اور پیاری لگنے لگی۔ وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ میرا خیال کرنے لگی، اور بہت جلد اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور میں ایک ہرجائی کی طرح اس کی ماں کو چھوڑ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور کاشفہ نے بھی مجھے سچی محبت دی جو کہ کسی مطلب اور دنیا داری کے بغیر تھی۔ ابھی وہ 2 سال کی تھی کہ میرے بخار کو برداشت نہ کر سکی، اور مجھے لیٹا دیکھ کر لپٹ جانے لگی۔ شاید اس کا سچا جذبہ محبت تھا کہ میں فوری ٹھیک ہو گیا۔ جب بھی مجھے یا تیری ماں کو کچھ ہوتا ہے تو اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم سے تیری پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی، اور ہم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرا، اس کی اوائل عمری میں اپنے متعلق خلوص و پیار دیکھ کر ہماری ایک دوسرے کی چاہت میں مزید مضبوطی آتی گئی، اور اس کے بعد اس کے 2 بھائیوں کی پیدائش سے پہلے ایک اور بیٹی آنے کی خواہش ہو گئی۔ اس کا یہی جذبہ اور اپنے ساتھ برتاؤ اور پیار دیکھ کر مجھے یہ سوچنا پڑا کہ وہ کون لوگ ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر برا مانتے ہیں۔ پھر یہ خدائی باتیں ہیں، بیٹی آنے پر مائوں، باپوں اور پھوپھیوں کے جذبات کی خدا کو تھوڑی پرواہ ہے۔ پھر ان کی خود چاہے 11 بیٹیاں ہوں، لیکن بہو کے یہاں بیٹی پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ وہ نہ کبھی کھیلوں میں پیچھے رہی اور نہ پڑھائی میں۔ بطور صدر انگلش ڈبیٹنگ سوسائٹی لاہور کالج، جب وہ کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے مباحثوں سے انعامات جیت کر لاتی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ زندگی میں کبھی اپنی جیتوں کا بھی اتنا مزہ اور خوشی نہ ہوئی ہوگی۔ بیٹی، پھر ایک دن تمہاری شادی کا دن آ گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ تو اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی۔ بیٹی، یقین کرو کہ جب تمہارے جانے کی تیاری ہو رہی تھی تو یوں لگا کہ اب تک میں خواب میں تھا۔ احساس ہوا کہ تو اب پرائی ہو رہی ہے۔ میں تو اتنا پریشان ہوا کہ ہچکیاں تھمنے نہ تھمیں۔
یقین کرو مجھے نہیں پتا کہ کب تم ودا ہوئی، لیکن مجھ جیسے گنہگار سے جو ہو سکا اور جتنی ہو سکی دل و جان سے خدا سے تیری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کی دعائیں کر دیں۔ خدا شاہد گنہگاروں کو اپنی عظمت اور مہربان ہونے کا زیادہ احساس دلانے کے لیے زیادہ سنتا ہے۔ اس نے میری دعائیں سن کر مجھ کو اور سرنگوں کر دیا۔ جب ہر دفعہ تو نے شہباز کے شفقت و محبت سے لبریز مہربان رویے کی تعریفیں کرنا شروع کیں تو میں خدا کا شکر بجا لایا۔ بیٹا جی یقین کرو ہزاروں ایئر کنڈیشنروں کو چلانے سے بھی وہ ٹھنڈ نہیں ملتی جتنی تیری اپنے میاں کی تعریفیں دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں۔ ان باتوں پر میں تجھے اور خود کو مزید خوش قسمت اور اللہ کا ممنون سمجھنے لگا۔ بیٹا جی مجھے نہیں پتا تو اوروں کو کیسی لگتی ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے تو ہر رنگ، ہر لباس، ہر حالت بن صبر اور بن صبرنے کے بغیر بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ پھر خدا ہم پر اور مہربان ہوا اور تجھے خدا نے سجل بیٹی عطا کی۔ یقین کر لو اگر تم ناراض نہ ہو تو سچ بتاؤں کہ مجھے تو اس سے بے انتہا پیار ہے، لیکن میں ہرجائی ثابت ہوا اور تیری بیٹی سجل شہباز سے تجھ سے بھی زیادہ پیار کرنے لگا، اور یہ پیار ہر روز گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تیری ایک اور ادا جس میں بطور ماں تیری قربانی بھی شامل ہے بہت پسند آئی، کہ جب میں تمہاری بیٹی کی محبت کا شکار ہوا اور تجھے بتایا تو ناراض نہیں ہوئی، اور پھر تیرے بیٹے سہج شہباز کے آنے کے بعد تو میرا تیرا پیار اور بڑھ گیا۔ کاشفہ تو یقیناً ایک بہت ذمہ دار بیوی اور اچھی ماں ہے۔ میں نے کبھی تیرے بچوں کو گندا نہیں دیکھا۔ میں تیرے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بچوں کو نوکروں اور نوکرانیوں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی تو عمر ہے جب بچوں کو ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا بچہ کل کی قوم کا معمار ہے۔ اسی عمر میں ہی تو اسے رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، تمیز، بڑوں کی عزت، سمجھداری اور ادب و آداب سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دیتا ہوں، مگر میری دانست میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ مجھے اچھی بیٹیاں دیں، میں اچھی قوم دوں گا۔ بیٹا جی سارا دن تو کولو کے بیل کی طرح محنت کرتی ہے، اور پھر رات گئے تک جب بچی کو پڑھاتی ہے، اور جتنے تو اس کے نخرے اٹھا کر اس کے کھانے سے انکار پر جیسے تو اسے کھانے پر مائل کرتی ہے، کبھی کہانیاں سنا کر، کبھی لوری سنا کر ساری رات تو جاگتی ہے، اور پھر صبح بچی کو تیار کر کے اسکول لے جاتی ہے اور پھر دوبارہ واپس لاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا شوہر مجھ سے بہتر باپ اور تو اپنی ماں سے بہتر ماں بن کر اپنے بچوں پر محنت کر کے مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ بینکر کی بیٹی اپنی پرورش کا قرض اگلی پود کی اس اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر کے سود سمیت واپس کر رہی ہے۔ جس طرح تو گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، جس طرح تو کھانے تیار کرتی ہے، اور جیسے تو اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی آؤ بھگت کرتی ہے، اس پر میں تو خود حیران ہوں کہ تو آرام کب کرتی ہے۔ یہ فکر تو مجھے کھائی جاتی ہے۔ میں جب بھی سفر کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو مجھے الوداع کرتے ہوئے تیرے ہونٹ
ہل رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً تو خدا سے ہماری سلامتی کی دعا کر رہی ہوتی ہے، پھر تمہارا ہمارے کھانے پینے کا، ہماری صحت کا ہر وقت خیال رکھنا، پوچھتے رہنا، اور پھر بیٹی ہوتے ہوئے بھی ہمیں بچوں کی طرح کہنا کہ یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا ہے، یہ نہ کھانا، وہ نہ کھانا۔ بعض دفعہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تو ہماری بیٹی نہیں، ہماری ماں ہے نا؟ کیوں کہ تو اب بڑی ہو گئی ہے اور ہمیں بچہ سمجھنے لگ گئی ہے، اور ہم خوش ہیں، اس نئے رشتے پر بھی خوش ہیں۔ انگریز نے شاید اپنی بیٹی کا رویہ دیکھ کر ہی کہا تھا، یور سن از یور سن ٹل ہی برنگز ہز وائف، یور ڈاٹر از یور ڈاٹر ٹل ہر لائف۔ واہ! میں خدا سے دعا گو ہوں کہ تو ہمیشہ صحت مند رہے، لمبی عمر پائے، اور تمہاری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، بلکہ تو ہمیشہ خوش رہے۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، لہٰذا علامہ اقبال سے نہایت معذرت کے ساتھ میری ناقص رائے میں یہ کہنا، بے جا نہ جانے فرد قائم دختر ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ایک جذباتی ولاگز، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے متعلق، کاشفہ بیٹی کے متعلق لکھا انتہائی جذباتی انداز میں، اور واقعی کمال کر دیا۔ تو جن دوستوں نے اللہ سب دوستوں کو ایسی بیٹیاں عطا فرمائے، آمین۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس میں میں زیادہ تر جناب محمد سلیم بٹ صاحب کے تصانیف سے لیے گئے مضمون ہی پیش کرتا ہوں، اسے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ، معلوماتی اور جذباتی قسم کے ولاگز نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے سب اہل خانہ کو، سب دوستوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔